بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، آپ کے اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف اور غالباً 147 نمبر آیت تک ہم نے تلاوت اپنی مکمل کی تھی۔ اپنی گفتگو کو آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو تختیاں آپ کو دی، 10 احکام آپ کو عطا کیے۔ اب آپ کے بعد کیا ہوا یہاں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، کہ موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد، اس کے پیچھے، من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنایا، اور الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اور اس سے جو جسد لہ خوار، کہ اس سے پھر بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ کیا فرمایا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ جو انہوں نے بنایا، نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، وہ نہ کلام کر سکتا ہے، بس ایک آواز سی ہے۔ چونکہ اس میں خلا بن گیا تو اس خلا کی وجہ سے جب ہوا گزرتی تھی تو ایک آواز سی پیدا ہو جاتی تھی، تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کوئی معبود ہے، یا یہ دیکھو یہ اس میں ایک آواز آتی ہے، تو گویا کہ کوئی مابعد طبیعیات کا کوئی الگ سی چیز ہے، فطرت کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ، تو لہٰذا وہ اس سے مرعوب ہوئے۔ اور ویسے بھی وہ نئے نئے غلامی سے آئے تھے، وہاں پر بھی مشرکانہ ماحول تھا، ایک بت نہیں، ایک معبود نہیں، کئی معبود مصر میں بھی موجود تھے۔ اب یہاں پر آ کر ان کو جب یہ ایک قوم ایسی ملی کہ جو پوجا کر رہی تھی، پرستش کر رہی تھی، تو اس کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اسی بات کا تقاضا کیا۔ اب وہاں پر سامری جادوگر، جس کو جادوگر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ وہاں پر موجود تھا۔ یہ در حقیقت اس کا یہ سارا کارنامہ ہے اور یہ ساری اس کی کارستانی ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اللہ پاک نے 2 لفظوں میں ہی بات کو مکمل کر دیا کہ نہ یہ ان سے کلام کرتا ہے جو انہوں نے بنایا، اور نہ ہی ان کو راستہ دکھاتا ہے، یہ بات۔ پھر فرمایا اتخذوہ وکانوا ظالمین، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے۔ اب ظالم سے یہاں پر مراد یعنی مشرک، کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ناانصافی کرتا ہے، حق مارتا ہے، تجاوز کرتا ہے، حق مارتا ہے، بنیادی طور پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق رکھتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے۔ جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنایا جائے گا تو گویا کہ وہ ظلم ہی کرے گا۔ صحیح۔ مان صاحب، یہ جو سامرے کا کریکٹر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجیے گا کہ یہ کریکٹر کیا تھا، یہ شخص کون تھا، اور وہاں پہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھی؟ اب اصل جو اس کی جو شخصیت یا جو اس کا کردار بیان کیا جاتا ہے، یہ وہاں پر موجود تھا، یا تو یہ کسی قوم سے آیا کہ جو وہاں پر اس نے بسیرا کیا اور گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ کچھ مذہب سے جیسے تعلق ہوتا ہے، اور کچھ جسے ہم کہتے ہیں کہ پوجا پاٹ سے تعلق ہے، اور اسی طرح کا اس کا کردار ہے کہ جو ہمیں مختلف روایات میں اس کا ملتا ہے۔ صحیح۔ اب اس کا جو کام تھا، اگر یہ واقعی صاحب ایمان ہوتا اور اس میں یہ قبولیت ہوتی اور یقین ہوتا اللہ کی توحید پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر، تو یہ کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرتا۔ بالکل صحیح ہے۔ کچھ ایسے عناصر معاشرے میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو غلط راہ پر لگانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی صورت وہی لیتے ہیں بنیادی طور پر، لیکن اس میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ معاشروں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی
توحید کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، خدا کا بنیادی تصور ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس میں ہی یہ ایک گمراہی کا راستہ یہ نکالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو اس شخص نے اس طرح گمراہ کیا۔ قرآن پاک نے کئی اور مقام پر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ پھر اس کو ایک سزا بھی اس پر مسلط ہو گئی، کہ جسے وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جذام کی بیماری ہوتی ہے، کہ یعنی یہ ہاتھ شل ہو گئے اور اس کو کوئی ایسی مستقل بیماری اس کو لگی کہ اس کے قریب پھر کوئی پھٹکتا نہیں تھا، یہ خود بھی دوسروں کو منع کرتا تھا، یعنی اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ مولانا صاحب، میں اکثر جب تفسیر پڑھ رہا تھا اس آیت سے متعلق جی، تو سامری کا کریکٹر بیان کیا جا رہا تھا، تو اس میں یہ بھی بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ اسی ٹائم پیریڈ پہ یہ بچہ پیدا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ پیچھے پورا اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو، اور پھر حضرت جبریل امین نے اس کو پالا اور اس کی ماں نے اس کو پہاڑوں میں چھوڑ دیا، مطلب یہ پوری کہانی وہ لکھی ہوئی ہے، 2-3 تفاسیر کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کہانی کہاں سے آئی، اور پھر آپ اس کو نشان عبرت بنانے کی آپ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کو بنا دیا، یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ بالکل بے سروپا واقعات ہیں، ان کی کوئی سند نہیں اور ان کی کوئی حیثیت یعنی نہیں ہے، پرورش نہیں کی حضرت آپ جبریل یوں کہہ لیجیے یہ زیب داستان کے لیے یہ سارا کچھ ہے۔ نعوذ باللہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کرنا، اللہ کے جو فرشتے ہیں، حضرت جبریل کی جو حیثیت ہے وہ ایک بڑے فرشتے کی حیثیت، ایک سردار کی حیثیت ہے، اس اللہ کے فرشتے کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا یہ ویسے بھی نامناسب ہے، اور جادوگری یا اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو بھی خدا کے فرشتوں کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے اور وہ حکم ہمیشہ خیر کا حکم ہوتا ہے۔ شر کی دوسری قوتیں ہیں وہ شیطانی، قرآن پاک نے ان کو بیان کیا ہے، وہ شر کی قوتیں ہیں، شیطان کی قوتیں ہیں، وہ علیحدہ ہیں۔ یہ جتنی قوتیں یہ سب خیر کی قوتیں ہیں، انسان قدم بڑھاتا ہے یہ اس میں معاون بنتے ہیں، انسان کے لیے راستوں کو آسان کرتے ہیں، انسان آگے بڑھتا ہے نیکی کے کاموں میں، وہاں پر خدا کی یہ فوج فرشتوں کی یہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ کئی مرتبہ پڑھ کر یہ ایمان پر بھی ایک چوٹ لگانے والی اور زد لگانے والی یہ باتیں ہوتی ہیں، ان سے صحیح پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ ابھی اس سوال سے پہلے سوال میں بتا رہے تھے کہ کچھ افراد معاشروں کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو غلط رنگ دے کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کسی ایک شخص کے پیچھے پوری قوم کا گمراہ ہو جانا اور پوری قوم اس کی باتوں کے اندر، اس کے جذبات اور احساسات کے اندر آ کے ایسا کوئی قدم اٹھا لیتی ہے کہ پھر وہ ندامت کا باعث بنتی ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ بھی وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بعد میں پھر جو قوم کے سردار تھے، قوم کے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے اس چیز پہ ندامت کا اظہار کیا کہ ہم تو اس کے پیچھے لگ کے جو ہے نا بچڑا ہم نے بنا لیا تھا۔ تو آپ بتائیے گا کہ اجتماعی طور پر کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص لوگوں کو گمراہ کرے اور پورا معاشرہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلا جائے؟ یہ سفر جو ہوتا ہے نا یہ پھر کئی سالوں پر محیط ہو جاتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 1-2 نسلیں آرام سے اس تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی آپ اس کو ربع صدی کہہ لیں، آپ اس کو نصف صدی کہہ لیں، کئی مرتبہ تو صدیوں کا سفر اس پر گزر جاتا ہے۔ تو ایک شخص کی گمراہی، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ابھی وہ کوہ طور پر گئے ہیں، یعنی وہ واپس آ گئے ہیں، نبی موجود ہیں، موجود بھی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، لیکن قوم اس طریقے سے اس بت پرستی کا شکار ہوئی ہے کہ پیغمبر بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی قوم میں پھوٹ نہ پڑے، یعنی یہ قوم مجھے تو چھوڑے گی نہیں لیکن یہ قوم خود بھی انتشار کا، افتراق کا شکار ہوگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی تھی، تو پیغمبر نظروں سے اوجھل ہوا تو قوم کی یہ صورت ہو گئی، اور آپ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر ان کی ہدایت کا، ان کی رہنمائی کا انتظام بھی کر دیا، لیکن جب پیغمبر دنیا میں موجود ہی نہیں ہے پھر کوئی شخص ایسا اٹھتا ہے کہ جو ایک قوم کو گمراہ کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم کو بھی گمراہ کرنے میں کئی لوگوں کا ہاتھ ہے جو اٹھے، اور لوگوں نے بڑا ان کو مانا، تسلیم کیا، اور ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر کے ان کے پیچھے چل پڑے۔ تثلیث کا نظریہ آپ دیکھ لیجئے، ٹرینٹی کا تصور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے کا تصور، یہ عام ہوا۔ اب دیکھیے آج تک اس کے اثرات ہمیں قوم مسیحیت پر، مذہب مسیحیت پر نظر آتے ہیں۔
تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بہت ہی خطرناک واقع ہوتی ہے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے, اللہ کی طرف سے آپ کی عدم موجودگی میں یہ ایک آزمائش اس قوم پر آئی تاکہ تربیت ہو جائے اس قوم کی. پیغمبر جب واپس آئیں اور آ کر پھر اس کی تربیت کریں اپنی قوم کی, ان کو بتائیں اور اس طریقے سے وہ قوم ہمیشہ کے لیے شرک سے بچے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام اس طرح کیا تھا. صحیح. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب بہت شکریہ, قرآن کریم کی آیات کی آپ تلاوت کر رہے تھے اور مفہوم بتا رہے تھے. ہمارے پاس ناظرین کے سوالات بھی آج ہیں زیادہ, تو میں نے کہا ہم ان کو زیادہ لے لیں. پوچھتے ہیں جی, میں ہر دفعہ گناہ کے بعد ارادہ کر لیتا ہوں کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا اور اس پہ قائم رہنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن پھر کر لیتا ہوں, تو کیا یہ میرا عمل مجھے بخشش کے قابل بنا سکتا ہے یا دور کر رہا ہے؟ قرآن مجید نے سورۃ النساء میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ, ان کو معاف کرنا مجھ پر لازم ہے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن جہالت میں. جہالت سے مراد یہ ہے کہ یا تو ان کو علم نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ جذباتی کیفیت میں, نفسیاتی کیفیت میں کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتے ہیں, تو بعد میں ان کو ضرور اس پر پشیمانی ہوتی ہے. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ فوراً رب کی بارگاہ میں آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ جو لفظ ہے نا قرآن پاک میں جہالت کا, یہ در حقیقت دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ علم نہ ہونا, ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ اس کیفیت میں انسان بھول جائے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں. تو ان دونوں کیفیات, لیکن جیسے انسان اس سے باہر آتا ہے اور اس ہوش میں آتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں, پھر وہ اللہ کی طرف اپنی پشیمانی کے ساتھ لوٹتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ایسے شخص کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہ جو سوال کرنے والے ہیں, اگر وہ غلطی یا گناہ وہ مصمم ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر نافرمانی اور سرکشی کے ساتھ نہیں کر رہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اسے معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ میں تو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور بچ بھی جاتا ہوں, تو کیا ایسا کہنا بھی گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان خطاؤں کا پتلا اور ہر وقت اس سے گناہ ہوتا رہتا ہے. اللہ کی توفیق کے ساتھ جو بھی انسان بات کہے, اللہ کی رحمت کو ساتھ شامل رکھے کہ خدا کی توفیق سے یہ ہو رہا ہے. ہرگز اپنے عمل کو, اپنے فعل کو یا اپنے ارادے کو یا اپنی شخصیت کو اس کی بنیاد قرار نہ دیں. اللہ پر اعتماد, اللہ پہ بھروسہ کر کے اس سے دعا کرے کہ یہ ساری توفیق, یہ طاقت, ہمت یہ تیری جناب سے آتی ہے. صحیح. مولانا صاحب اگلا سوال پوچھتے ہیں جی کہ مذاہب کے ماننے والے خاص قسم کی وضاقتہ اور لباس اختیار کرتے ہیں, عبادت میں خاص لباس کیوں ضبطاً کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام دین کے علماء کے لیے کوئی خاص لباس یا خاص قسم کی جو حیت ہے ان کی شکل و صورت کے حوالے سے وہ متعین کرتا ہے؟ اسلام میں کوئی یہ لازم نہیں ہے, نہ اسلام اس کو متعین کرتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لباس اگر آپ دیکھ لیں, وہ اپنے معاشرت کے حساب سے تھا, موسم کے مطابق تھا, اور اگر انہوں نے دیگر ممالک میں سفر کیا, وہاں کا جو لباس تھا, کلچر تھا, انہوں نے اس کو بھی اختیار کیا. اسلام بنیادی طور پر لباس کے حوالے سے جو آپ کو احکام دیتا ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں, وہ رسول اللہ کی احادیث میں بھی موجود ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایسا لباس ہونا چاہیے جو سطر کو ڈھانپنے والا ہو, ایسا لباس ہونا چاہیے جس میں تکبر اور فخر یہ اس کا شائبہ نہ ہو. یہ چند باتیں ہیں جو اسلام نے بیان کی ہیں. باقی کوئی مذہبی رہنما ہے, غیر مذہبی شخص ہے, کوئی بھی ہے, کسی کے لیے بھی کوئی اسلام نے کوئی خاص وضاقتہ کا لباس اس کا پابند کسی کو نہیں ٹھہرایا. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر خاتون اکیلے میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے اس وقت بھی ضروری ہے کہ وہ جو ستر عورت ایک ہے وہ مکمل ہو, یا جیسے ہم سر پہ دوپٹہ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے جبکہ اس کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھ رہا. بنیادی بات آداب کے ہوتے ہیں جی, وہ اکیلے میں ہو یا وہ کسی کے سامنے ہو, ان آداب کو بجا لانا لازم ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک. اچھا مولانا صاحب بتائیے گا کہ
خیر اور شر کا جو تصور ہے وہ اگر انسان کے اندر پہلے ہی موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو حرام کھا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے ذبیحہ کو کھا رہے ہیں جس کے اوپر خدا کا نام نہیں لیا گیا، ایسی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ انسان کو اس کو دیکھ کے ہی کراہت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ اگر انسان میں خیر اور شر کا پہلے ہی سب تصور موجود ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو انسان کو بھوک، اس کی جو ضرورت ہے وہ سب کچھ کروا لیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، اس کے سامنے اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے بچائے کہ اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو انسان پتے بھی کھاتا ہے، انسان حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے، ہڈیاں بھی چوستا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی، انسانوں کو دیکھا ہے کہ جو ندی کے کنارے گندا پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ کیا انسان کی فطرت ہے کہ انسان یہ چیز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا انسان میں خیر و شر کا شعور ہی نہیں ہے، نفع نقصان کا شعور نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ کئی دفعہ انسان مجبور ہوتا ہے اپنی ضرورت کے حساب سے، قحط سالی کی وجہ سے، اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ انسان اپنی فطرت کو مسخ بھی کر لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، دیکھتے ہیں ہمارے اپنے بچے ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں، ان کو ہر طرف سے آواز بھی آتی ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، ہر چیز کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو استثناء ہوتا ہے یا ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں ہم کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر جو ایک حکم ہوتا ہے اس کو نہیں تبدیل کیا جاتا۔ صحیح۔ اچھا، آگے پوچھتے ہیں جی، یہ ایک ہماری بہن نے شاید سوال بھیجا ہے، پوچھتے ہیں جب ایسی صورتحالوں کے حالات برداشت سے باہر ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور سنت ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے تھے، مصلی بچھا لیتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو حوصلہ بھی دیتا ہے، انسان کے لیے راستے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مدد مانگو۔ تو میری بہن کو یہی تلقین ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل اور ایسا وقت آتا ہے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ امان صاحب آگے پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں جی آپ نے ایک پروگرام کے اندر ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہمیں بنوانا یا اس کی تراش خراش کروانا ایک ایسا ہے، تو آپ نے سوال کا جواب تو دے دیا لیکن اس کے اگینسٹ آپ نے جو دلیل دینی تھی وہ نہیں دی۔ تو ایک حدیث ہے جو اس بارے میں بیان کی جاتی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث پہ آپ بات کر لیں کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی شخصیت کو بگاڑتا ہے اس طریقے سے کہ کوئی اخلاقی خرابی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یا اپنے اندر کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ ایسی بات اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہے، تو تب وہاں پر ایسا حکم اپلائی کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی ہم نے کسی پروگرام میں اس پر بات کی تھی کہ جو اپنے جنس کو تبدیل کرواتا ہے، اب یہ جو چیز ہے یہ اس کی ممانعت ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو مرد پیدا کیا، وہ اپنے آپ کو عورت بنا رہا ہے، ایک عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد بنا رہا ہے، جنس ہی تبدیل کروا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح آپ کے جو سماج ہے، آپ کا معاشرہ ہے، اس کا جو توازن ہے اور اعتدال ہے یہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ نے جو بنایا اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں، لیکن جہاں تک یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا آپ کسی اور خرابی کی وجہ سے کرتے ہیں تو وہاں پر پھر اسلام آپ کو روکتا ہے۔ اگر صرف آپ اپنی خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں، اپنے شوہر کے لیے کرتے ہیں، یا شوہر اپنی بیوی کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی تھی، اس نے کہا میرے چہرے پر بال ہیں، تو ہم تھریڈنگ آج کل خواتین کرواتی، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ جو قباحت تمہارے چہرے پر یا بدصورتی اس کو دور کرو تم۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بہت سے حوالے ملتے ہیں جہاں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ در حقیقت وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اخلاقی خرابی کی بنیاد پر یا بنیادی طور پر اپنی تخلیق کو تبدیل کرنے کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا تھا، تو وہاں پر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کلام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. سر لباس پہ جیسے بات ہو رہی تھی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کپڑوں پہ مایہ لگایا جاتا ہے کیا یہ تکبر کی علامت ہے یا تکبر میں آئے گا؟ اگر تکبر کی نیت اور ارادے سے مایہ نہیں لگایا جاتا جی تو مایہ لگانا پھر جائز ہے. اگر اس میں یہ نیت ہو کہ میں ذرا اکڑ کر چلوں جی یا تکبر کا اظہار ہو یا اپنی دولت کا مال کا اظہار ہو تکبر کے نقطہ نظر سے، جی تو پھر واضح بات ہے کہ ہم کہیں گے یہاں پر یہ ایک واضح خدائی حکم جو اللہ کا ہے کہ تکبر سے منع اللہ کرتا ہے، تو یہ یہاں پر پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس کی ممانعت ہے. تو لیکن اس سبب کی طرح بنیاد پر، خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ سبب اس کے کی کپڑے بنیاد خوبصورت پر ہوں اور اس کو مایہ لگی ہو، وہ جب چلے تو وہ خوبصورت لگے. خواہش کے علاوہ ایک بالکل آپ چیز اپنی یہ خواہش کو پورا کریں، یعنی آپ اچھے جوتے پہنیں، مہنگے ترین پہنیں، اچھی سواری رکھیں، جی اچھا گھر بنائیں، سب کچھ ہو، اللہ کی نعمت کا اظہار کریں، لیکن اللہ کی مخلوق کو آپ حقیر سمجھنے لگ جائیں، ان کی حقارت کریں، ان کی تذلیل کریں جی. یا اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جائیں، تو یہ قابل قبول بات نہیں. لیکن یہاں پہ دو سوال آتے ہیں نا، ایک آپ کا کانٹیکسٹ کیا، آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر اگر 80-90% غریب لوگ ہیں جن سے آپ کی ملاقات سارا دن میں ہونی ہے، وہ سارے غریب غربا ہیں، تو آپ اس طرح کا لباس پہنتے ہوئے آپ کو پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انٹینشن یا نیت تو ہر بندہ یہی کر سکتا ہے کہ میری تو نیت نہیں ہے تکبر کی، اور پھر وہ ہر کام جو چاہے کرتا پھرے. نیت کا تو کسی کو کچھ نہیں پتا. دو اظہار ہوتے ہیں نا، جی. نیت اور ارادے کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ تم انسانوں کو حقیر سمجھنا شروع جی. کر دو. دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جاؤ، جیسے فرعون نے تکبر کیا. بالکل. تو یہ تکبر ہے. اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، تو وہ پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ دوسرا پہلو بن جاتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اس میں آپ کچھ لحاظ کرتے ہیں کہ بھئی لوگ یہاں پر زیادہ غریب ہیں تو میں زیادہ مہنگی گاڑی نہ لوں، یا میں زیادہ مہنگے جوتے نہ پہنوں، یا زیادہ اچھا گھر نہ بناؤں. یہ ایک علیحدہ اس کی صورت بن جاتی ہے. لیکن اصل جو بات اسلام بیان کرتا ہے وہ تکبر ہے، وہ کبر ہے، وہ غرور ہے، وہ فخر ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہو کر مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ غلط بات کہنا شروع کر دے تو دیکھنے اور سننے والوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ کیا اس کو ہم گستاخ رسول یا گستاخ دین اس طرح کے القابات دے سکتے ہیں؟ جو دیکھنے والے ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں چونکہ دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی تربیت نہیں ہے. جب ان لوگوں کی تربیت ہوگی، انہیں معلوم ہوگا کہ جو کھڑا بات کر رہا ہے مسلم اکثریتی ملک میں، علاقے میں کھڑے ہو کر، وہ کوئی بیوقوف شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی نفسیاتی مریض ہو سکتا ہے، کوئی جاہل ہو سکتا ہے کہ جس کو اس مسئلے کی حقیقت کا اور اہمیت کا اندازہ نہ ہو. تو لہٰذا جو مسلمان سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، در حقیقت اس کی سب سے پہلے تربیت ہونی چاہیے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ شخص ایسی بات کر رہا ہے جی. تو یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ اس کو ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کو لے کر جانا چاہیے تاکہ یہ ایک نارمل انسان بن سکے. ہم دوسروں کو مار کے فوراً جنت کے حصول کی طرف کیوں نکل جاتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نا تربیت ہونی چاہیے. یہاں پہ تربیت کا عنصر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگلے کو مارو، اگلے کو جان لو تاکہ جنت کے قریب ہو جاؤ اور ختم بات کرو. یہ تو جو لوگ ہیں ان کو جو سمجھایا گیا، جو بتایا گیا، عوام الناس تو وہی ریئیکٹ کرے گی جو ان کو مذہب کے بارے میں جتنی تعلیم اور جتنا علم ان کو دیا جائے گا اس کے مطابق وہ اپنا رد عمل دکھاتے ہیں. تو لہٰذا یہ علماء کی بھی ذمہ داری بن جاتے ہیں، اہل دانش کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر تربیت دیں، ان کو باشعور کریں کہ بھئی اگر کوئی خدا نخواستہ ایسے کوئی شخص بات کرتا ہے، بولتا ہے، تو آپ اس پر چڑھ دوڑیں نہیں، بلکہ آپ اس کو موقع دیں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، آیا کہ وہ اس بات کو سمجھ کر جان بوجھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو بھی صورتحال ہے وہ معاملہ پھر جو ریاست کے ذمہ دار ہیں، جو عدالت ہے اور دیگر جو اہل حل و عقد جن کو کہا جاتا ہے، وہ پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو پھر حل کرتے ہیں. سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری جو آڈینس ہے ان کے لیے یہ بھی بات ضرور بتائیں کہ کسی شخص کو کس وقت گستاخ رسول ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، اور اگر مثال کے طور پہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے تو پھر اس پر آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ اتھارٹیز کو بتائیں گے یا خود کوئی فیصلہ لیں گے؟ اس بارے میں آپ بتا دیں. گستاخ رسول پہ سب سے پہلے تو پبلک کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، عوام کا. جی.
کہ وہ کسی سے کچھ سنے. ممکن ہے, ہم نے اپنے معاشرے میں خود دیکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے مسلک کا ہے اور ایک شخص جو سامنے کھڑا ہے مارنے والا ہے یا لڑنے والا ہے وہ کسی اور مسلک کا ہے. اب اس کے ذہن میں جو اس کے عالم نے دوسرے مسلک کے بارے میں جو باتیں بیان کر رکھی ہیں, اس کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہیں, وہ انہی کو ہی معیار بنا لیتا ہے کہ اگر دوسرے مسلک والے نے یہ بات یہ مسئلہ بیان کیا تو گویا کہ نعوذ باللہ اس نے گستاخی کی. وہ اپنے مسلک کی عینک سے سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی, نعوذ باللہ اس میں کوئی اہانت نہیں ہوتی. تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ حق پبلک سے لے لینا چاہیے, پبلک کی تربیت ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ جس سے کوئی بات سن رہے ہیں آپ یہ فیصلہ کر سکیں, یا آپ کو اتنا علم اور اتنا نالج آپ کے پاس ہو کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. ایک تو اکثریت عوام الناس جو ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہو بھی صحیح, پھر جس کے پاس جو اتھارٹی ہے پھر اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کا تعین کر کے پھر جو بھی سزا قانون کے مطابق ہے پھر اس کو وہ دے. وہ کون ہے؟ وہ عدالت ہے, وہ ریاست ہے, وہ پھر ان کے ذمے یہ بات ہو جاتی ہے. نہیں مولانا صاحب یہ بتائیے, اگر میں یہاں پہ کنفیوز ہو رہا ہوں, ایک شخص نے ایک بات کی ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کا, اس کی بات کرنے کا جو نیت ہے وہ تو صرف اس کو پتہ ہے, تو باقی لوگ جس کے اندر آپ نے مختلف نام لیے ہیں یہ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلے بندے کی نیت کیا تھی یا اگلے بندے کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ یہ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ وہ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ ان کا کوئی حق نہیں ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. تو پھر آپ جو کہہ رہے واضح ہیں بات ہے کہ اس شخص سے بات کی جائے گی, اس سے پوچھا جائے گا آپ نے جو بات کی ہے اس بات کا مقصد کیا تھا, آپ اس بات کو کس حد تک سمجھیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. وہ کوئی تعویل کرے گا. ہمارے علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر 99% وہ گستاخی بنتی ہے لیکن 1% بھی اس کی تعویل ہو جاتی ہے یا وہ کرتا ہے تعویل, تو واضح بات ہے کہ اس کا یہ جرم ثابت نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ آپ کو مجھ کو اس کا حق ہی حاصل نہیں ہے. فساد کی بنیادی در حقیقت یہ ہوتی ہے, آپ ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کہ ہم نے دوسرے مسلک کے علماء کو جو کافر قرار دیا, ان کی تکفیر کی, یہ ہم نے ان کی تحریریں پڑھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا, ذہن کے مطابق ان سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کے بارے میں آپ نے جو یہ لکھا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے. تو ایک مسلمان نعوذ باللہ کبھی سوچ سکتا, اور پھر وہ عالم دین ہو, یہ سوچے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا. تو اس لیے یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے, نہ پبلک کا اختیار ہے. یہ اس شخص نے جو مسئلہ بیان کیا ہے, بیان دیا ہے, اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اس کی وضاحت کریں, آپ بتائیں. اگر وہ تعویل کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ اس پر جرم ثابت نہیں ہوتا. صحیح. ناظرین کرام, گفتگو ابھی جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ ایک جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو مکہ مکرمہ میں جانا عمرہ کے لیے, حج کے لیے, کیا یہ وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بلاتے ہیں, یا پھر وہ شخص جا سکتا ہے جو محنت کر کے پیسے کماتا ہے یا جیسے بھی اس کے پاس مال و دولت آتا ہے اور وہ جو چاہے جا سکتا ہے؟ اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی مستند بات, یعنی نہ تو قرآن ایسی بات کو بیان کرتا ہے اور نہ ہمیں کوئی احادیث میں ایسی کوئی بات ملتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ وہی جاتے ہیں کہ جو جنہیں سرکار بلاتے ہیں. یہ پسندیدہ عمل ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے انسان, وہ اپنی حلال کمائی سے کرے اور اپنی صاف ستھری کمائی, پاکیزہ کمائی سے جو کرے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ پسندیدہ عمل ہے. باقی اس طرح کے جو اشعار ہوتے ہیں یہ ایک عقیدت کا اظہار ہوتا ہے, ایک اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے پارسا متقی اور اچھے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ نہیں جا پاتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ ان کی کمائی حلال نہیں ہوتی, جائز نہیں ہوتی, اور بہت غلط ذرائع سے وہ پیسہ کماتے ہیں, پھر وہ گئے ہوتے ہیں وہاں پر. تو لہٰذا اس طرح کی بات کہنا ایک عقیدت اور محبت کے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اصل میں اور حقیقت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اصل میں وہی لوگ کہتے ہیں, معذرت چھوٹا سا کمنٹ کروں گا, اصل میں وہی لوگ یہ کہتے ہیں
جو حرام کمائی سے یہ سارا کچھ کر کے وہاں پہ جا کے سٹیٹس لگاتے ہیں کہتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے اصل ہیں. جو ہے دونوں طرح لوگ موجود ہوتے ہیں. حلال طریقے سے بھی جانے والے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال رزق بھی بڑا فراواں عطا کیا ہے, وہ بھی جاتے ہیں. لیکن جو بنیاد ہے نا وہ سمجھ لینی چاہیے ناظرین کو, وہ یہ ہے کہ فرض جب آپ نے ادا کر لیا نا, اب اس کے بعد آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اب آپ اپنے معاشرے میں جو آپ پر ذمہ داری اور فرائض ہیں اب آپ ان کو ادا پورا کریں. اللہ اور اس کے رسول کا جو مطلوب ہے آپ سے طلب ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ نے حج ادا کر لیا جو فرض تھا آپ پر, جی اب اس کے بعد یہ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ رسول اللہ کی جو امت ہے, انسانیت ہے, اللہ کے مخلوق ہے, اس پر اپنی دولت کو آپ قربان کریں. یہ اب آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. میں اصل میں یہ سوال جس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ عقیدت کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے, نیکیوں کے کاموں میں ترجیح یعنی اس کو پریورٹی دیتا ہے, اس کے باوجود وہ نہیں جا پاتا اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے جن کو وہ لگتا ہے کہ یار اس کی کمائی تو بڑے ہی اور ذرائع سے ہے, حلال اور جائز ذرائع سے نہیں ہے, تو وہ تو بیچارہ ڈپریشن میں مارا جاتا ہے کہ مجھے تو سرکار نہیں بلا رہے, تو آخر میرے اندر کیا کمی ہے کہ مجھے سرکار کیوں نہیں بلا رہے. تو یہ وہ وجہ ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس طرح کے جملوں کو پھر کہنے کا کیا مقصد ہے. میں نے وہی گزارش کی نا کہ ان شعروں کی کوئی بھی ہمارے پاس حجت, کوئی دلیل نہیں ہے, تو پھر نہیں کہنے یہ چاہیے. صرف ایک اپنی کوئی عقیدت کا, کسی شاعر کی محبت کا عقیدت ہو اظہار کر سکتی ہے. دیتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر اس کے جذبات ہیں. جذبات میں آپ دیکھیے نعتیہ کلام ہے, منقبت ہے, شاعری ہے, ایون کہ جو غزلیں تک لکھی جاتی ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ کے جذبات سے اگلے بندے کے جذبات اپنے مجروح ہو رہے ہیں جذبات کا اظہار ہوتا ہے. لیکن جو اگلا بندہ آپ کہہ رہے ہیں وہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, علم والا ہے, اس کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو قبولیت جس چیز کو حاصل ہے وہ اعمال صالحہ, اعمال حسنہ کو قبولیت حاصل ہے. کوئی بہت قریب ہو کر بھی ممکن ہے دور ہو, اور کئی ایسے ہیں کہ جو دور ہیں لیکن ان کو قربت حاصل ہے اس وجہ سے کہ وہ اچھے لوگ ہیں, اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں. اللہ رسول کے نزدیک جو معیار ہے قربت کا یا عزت کا یا احترام کا, تکریم کا, وہ معیار تو تقویٰ ہے, باقی کوئی معیار نہیں ہے. اچھا ہمارے صاحب یہ بھی بتائیے کہ میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ سوال پوچھ لوں. ہمارے ہاں جو مدارس کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے بہت زیادہ کہ وہ عمرہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں, اور اسی طریقے سے تو ہر سال وہ کلاسز چھوڑ کے تو اس طرح سے اپنے معاملات کے لیے چلے جاتے ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں کہ صرف تقویٰ ہے جو وہ یہاں رہ کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, وہاں جا کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, تو کیوں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تقویٰ وہاں جا کے حاصل کریں, یہاں نہ حاصل کریں؟ انسانی جذبات ہیں, احساسات ہیں. اگر کوئی سال کے بعد اپنی چھٹیاں اکٹھی کر کے اگر کہیں پر بھی چلے جاتا ہے, مثال کے طور پر وہ اگر عمرے پہ نہیں جاتا کسی اور جگہ چلے جاتا ہے تو اس کا حق ہے اپنی چھٹیاں اکٹھی کر کے وہ انجوائے کرے, سفر کرے جدھر جائے. جی تو یہ انسان کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص اس طرح چاہتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کو راغب کر سکتے ہیں, ترغیب دے سکتے ہیں, اور جو بات حق اور سچ ہے وہ ہم ضرور بیان کر سکتے ہیں. کچھ لوگ گھروں میں حصول برکت کے لیے گھر کے اندر اللہ, محمد, ماشاءاللہ اور اس طرح کے نام لگاتے ہیں. گاڑیوں کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کے وہ لٹکائے ہوتے ہیں, تو ان سے واقعی میں برکت حاصل ہوتی ہے؟ اللہ, محمد یا کوئی اور اسماء الحسنہ ہیں وہ گھر میں بھی رکھے جاتے ہیں, لگائے جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ جو برکت ہے وہ انسان کے عمل کے ساتھ ہے, اچھے کاموں کے ساتھ ہے. یعنی ایک شخص گھر میں ہے, اس نے اللہ کا نام تو لگایا ہوا ہے, نماز نہیں پڑھتا, جی قرآن نہیں پڑھتا, اور گالم گلوچ کرتا ہے, بدتمیزیاں کرتا ہے, حلال نہیں کماتا, تو اس نام کا پھر کیا فائدہ؟ بلکہ اس نام کو لٹکانے پر اس کو مزید سزایا جائے گا, سزا ملنی چاہیے, سزا ملے گی کہ بھئی آخر اگر تم نے یہ کام کیا اور جب تم گھر میں تھے, نماز کا وقت تھا, سامنے یہ نام آتا تھا, تمہارے اندر کوئی خوف, کوئی لحاظ, کوئی شرم پیدا نہ ہوئی. اسی طریقے سے تم گالم گلوچ کرتے تھے, سامنے یہ نام آتے تھے, تم منہ سے غلط باتیں نکالتے تھے, تو لہٰذا یہ پھر مزید ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالے بھی صحیح. ہمارے صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے اٹھا کر رسول اللہ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا, اللہ کے رسول,
میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے نعمان کو فلاں فلاں چیز میں نے دے دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو دیا ہے یہ مال؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں، یعنی حضرت نعمان بن بشیر کے والد نے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے سارے بچے تیرے ساتھ برابر حسن سلوک کریں؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے نہ کرو، یعنی کہ کسی کو کچھ دو اور باقیوں کو محروم کر دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ناانصافی پر تم گواہ مت بناؤ۔ بچوں میں والدین کو یہی چاہیے کہ جب بھی کوئی تقسیم کریں تو برابر تقسیم کریں اور ان کے ساتھ برابر اچھے سلوک سے پیش آئیں اپنی اولاد کے ساتھ، اور اسی طرح والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ برابر اچھا سلوک کرے۔ تو یہی جذبات والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر بھی اپلائی کر کے دیکھیں اور اس کے مطابق پھر چلیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔